بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھنا ہے حرکات کے بارے میں۔ حرکات کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر ایک وبا ہے کہ قرآن مجید کو مجہول پڑھا جاتا ہے، تو قرآن کریم کو مجہول پڑھنے سے بچانے کے لیے اور درست طریقے سے معروف طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کو حرکات کی ادائیگی کا علم آتا ہو۔ تو حرکات میں سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ کل 9 حرکات ہیں جو قرآن کریم کے الفاظوں کے اوپر آتی ہیں، جیسا کہ زبر ہے، زیر، پیش، اسی طرح کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ یہ 9 حرکات ہیں جو قرآن کریم کے الفاظوں پر آتی ہیں۔ ہم نے ان 9 میں سے آج ابتدائی 3 حرکات کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ زبر کے بارے میں جان لیں کہ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زبر کو پڑھتے وقت ہمارا جو منہ ہے وہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے۔ زبر کی ادائیگی میں منہ کو تھوڑا سا کھولا جاتا ہے، پھر جا کر زبر ادا ہوتا ہے۔ دوسری حرکت ہے زیر۔ زیر ہمیشہ حرف کے نیچے آتی ہے، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زیر کی ادائیگی کرتے وقت آپ کو ہونٹوں کو ذرا نیچے کی طرف مائل بھی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسری بات۔ اور تیسری حرکت ہے پیش۔ پیش ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے، پیش ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے، اور پیش کی ادائیگی کرتے وقت آپ کا منہ اور ہونٹ تھوڑے سے گول ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابتدائی طور پر حرکات کے بارے میں یہ معلومات تھی جن کو ہم نے سیکھ لیا۔ اب آپ ذرا ان کو حروف تہجی میں آپ ان زبر زیر پیش کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں کہ دیکھیں ایک حرف ہے با کے اوپر نیچے یا زیر، ہم اس کو پڑھیں گے تو کس طریقے سے اس کو ادا کریں گے؟ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، اسی طرح تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو۔ اب اگر آپ اس کو تا زبر تا پڑھ دیا، کھینچ دیا، یا تا زیر تے، تے پڑھ دیا آپ نے اس کو، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تا زیر تی، تی پڑھنا ہے، اس کو تے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ سا زیر سی، سا میں آپ نے سیٹی نہیں ڈالنی، ٹھیک ہے۔ اور سا زیر سی پڑھنا ہے۔ سا زیر سے اگر آپ نے پڑھا تو مجہول کی ابتدا یہاں سے ہی ہو جاتی ہے۔ تو مجہول پڑھنے سے قرآن کریم کو بچنے کے لیے آپ نے ان حروف تہجی کے اندر ان حرکات کو پریکٹس کر لینا ہے، اور دوبارہ سے سن لیں۔ سا زیر سی آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح جیم زیر جی، جیم زیر جے نہیں پڑھنا، جیم زیر جی، اگر اور اس کے بعد ہا زیر ہی، خو زیر خی۔ اب خو کو لگانا ہے، خو کو آپ نے موٹا ہی پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے اس کو؟ خو زیر خی، دال زیر دی، دال زیر دی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، اسی طرح آخری ورڈ ہے شین زیر شی۔ تو یہ تو ہم نے حروف تہجی کے اندر حرکات کی تھوڑی سی پریکٹس کی ہے۔ آپ زبر زیر اور پیش کی ذرا جملوں کے اندر بھی، الفاظوں کے اندر بھی اس کی تھوڑی سی مشق کر لیں، تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے پتہ چل جائے کہ حرکات کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے اور مجہول نہیں پڑھنا۔ کھینچنے سے اکثر حرکات جو ہے وہ مجہول ہوتی ہیں کھینچنے سے، تو ہم نے ان کو کھینچ کر پڑھنے سے بچنا ہے۔ تو ہم اس کو ایک لفظ ہے، دیکھیں وجیدہ، اب دیکھو واو پیش وو، جیم زیر جی، دال زبر دا، وجیدہ، وجیدہ آپ نے اس کو وجیدہ نہیں پڑھنا، وجیدہ، وجیدہ۔ ہمارے ہاں عموماً ایک رواج ہے کہ قرآن کریم کو مجہول پڑھ دیا جاتا ہے، اور اس کو پڑھ دیں گے وجیدہ۔ غوریبہ، غوریبہ، اب اس کو غوریبہ، غوت پیش غو، را زیر ری، با زبر با، غوریبہ، آپ نے اس کو غوربا، غوربا نہیں پڑھیں گے۔ فتیحہ، فتیحہ، فا پیش فو، تا زیر تی، ہا زبر ہا، فتیحہ۔ اسی طرح لعنہ، لام پیش لو، عین زیر عی، نون زبر نا، لعنہ۔ اسی طرح ذکرہ، ذکرہ، ذال پیش ذو، کاف زیر کی، را زبر را، ذکرہ۔ ظلمہ، کیا لفظ ہے؟ ظلمہ، کمو، بکمو، خلق،
खुलिक़ क्या लफ्ज़ है, खौ पेश खो लाम ज़ेरली खुली क़ाफ ज़बर क़ा खुलिक़ खुलिक़। और इसी तरह क़ुरिअ क़ुरिअ क़ाफ पेश को रा ज़ेरी हमज़ा क़ुरिआ इसको पढ़ देते हैं, हमज़ा को खींच देंगे, हमज़ा के ऊपर जो ज़बर लगा हुआ है इसे खींच कर अदा कर देंगे, क़ुरिआ क़ुरिआ पढ़ देंगे, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो आज के सबक में हमने हरकात को में से 3 ज़बर ज़ेर पेश को जाना, उनकी डेफिनेशन भी पढ़ी और इसके साथ साथ उनकी अमली मश्क हुरूफ़ तहज्जी में और जुमलों के अंदर कर ली, अल्फाजों में भी उनको समझ लिया। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को मारूफ़ अंदाज़ में पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और मजहूल पढ़ने से हर मुसलमान को बचाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।